حاضرین حضرات، ارشاد ربانی ہے، جو لوگ تم میں سے زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، وہ ان کی مائیں نہیں ہے ان کی مائیں بجز ان کے جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، رب العالمین خالق کائنات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ اس آیت میں اس طریقہ کار کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ کتنی بےہودہ اور بری حرکت ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اپنی ماں کہنا شروع کر دے۔ کیا اس کے اس طرح کہنے سے وہ اس کی ماں بن سکتی ہے؟ ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے۔ ایک عورت جس نے اس کو جنا نہیں بلکہ عرصہ سے اس کی بیوی بنی ہوئی ہے اور اس کے بطن سے اس کے کئی بچے اور بچیاں جنم لے چکے ہیں، اب اگر اس عورت کو یہ اپنی ماں کہنے لگے تو اس سے بےہودہ اور لغو بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا ایسی بات ایک تو فی نفس ہی بڑی لغو، ناشائستہ اور غیر پسندیدہ ہے، دوسرا یہ سراسر جھوٹ ہے۔ جو اس کی ماں نہیں اس کو وہ اپنی ماں کہہ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے کسی بھی امتی اور کسی بھی فرد کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ بیوی کو ماں کہے۔ بعض دفعہ یہ جملہ ملتا ہے کہنے کو، اگر میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں، بیوی اپنے خاوند سے جھگڑ رہی ہے، خاوند اپنی بیوی سے جھگڑ رہا ہے، اور آخر پر بات کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ مرد کہتا ہے اچھا تو میری ماں رہنے دے، میں جانتا ہوں ساری بات کو۔ اگر یہ لفظ بھی کہہ دیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بےہودہ لفظ اس نے کہا ہے، یہ اسے زیب ہی نہیں دیتا، شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ اور قرآن نے بتایا کہ ماں تو وہ ہوتی ہے جس کے شکم سے تم نے جنم لیا ہے، جس کی پیٹ سے تم پیدا ہوئے ہو، ماں وہ ہے۔ اور ماں کا ایک اپنا انداز ہے اور اس کا ایک انوکھا مرتبہ ہے جو مالک نے عطا فرمایا ہے، اور جو مرتبہ ماں کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ اور کسی کو نہیں دیا۔ وہ مرتبہ اور مقام صرف اللہ تعالی نے ہماری ماں کو عطا فرمایا ہے۔ ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے، بیٹی بیٹی ہے، بہن بہن ہے۔ تو یہ رشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب میں بیان فرمائے ہیں، اور بعین ہی جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے ان کو اسی انداز میں نبھانا یہی مسلمانوں کا دستور ہے، اور یہی مسلمانوں کے شایان شان ہے کہ جو جس کا رتبہ ہے، جو جس کا مقام ہے، اس کو اسی رتبے پر اسی مقام پر رکھا جائے۔ خاوند کے اپنے مقام ہے، بیوی کے اپنے مقام ہے، اپنے حقوق ہے۔ اب اگر بیوی خاوند کو کہے کہ تو میرا باپ ہے تو یہ کتنی لغو بات ہے، کتنی بےہودہ بات ہے۔ ماں کہنا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نہیں، وہی بات کی جا رہی ہے نا۔ پیچھے جو کل والی آیت، پرسوں والی آیت تھی، اس میں بھی اسی طرح کا ذکر آیا تھا، اور آج بھی اس میں آگے ذکر آیا، اور اس سے آگے وہ نکاح والی جو بات ہے وہ آیت ہے وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اس میں سے ہی پتہ چلے گا کہ ماں کہنے سے نکاح ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے اور ناشائستہ اور غیر پسندیدہ عمل ہے، اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ وہ اس کی ماں نہیں، اس کو وہ اپنی ماں کہہ رہا ہے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جہاں تک قرآن کی ان آیات بینات کا تعلق ہے تو یہاں تک تو نکاح ٹوٹنے کا ذکر نہیں، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور ایک اور لفظ بیان کیا گیا، فرمایا کہ ایسی بات ایک تو فی نفس ہی بڑی لغو ہے، یعنی لغو بات ہے یہ، اور جھوٹی بات ہے یہ، وہ جھوٹ بول رہا ہے، غیر پسندیدہ بات ہے، ناشائستہ بات ہے۔ یہ لفظ آج تک قرآن نے بیان کیے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان رشتوں کی پہچان نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔